اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بلد کی مزید آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ بلد کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کرا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، یقال اہلکت مالا لبد، کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں۔ یحسب ان لم یراہ احد، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں کسی نے اس کو۔ اس آیت مبارک میں ابو جہل کی، جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ ابو جہل کا واقعہ تھا اور اس کی آگے خصلتوں کو بیان کریں گے، تو یہاں ابو جہل کے دماغ کی حالت کا بارے میں بتائے جا رہے ہیں اور اس کے تکبر، اس کے گھمنڈ، اس کے غرور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابو جہل یعنی کہ بیٹھ کر بڑا فخر سے، گھمنڈ سے بول رہا تھا کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے اور خدمت خلق میں سب کچھ۔ تو اس کو جب کہا گیا، لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اے ابو جہل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم ان کو جھوٹا مانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں ان کو جھوٹا نہیں مانتا، وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچ ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا مقابلہ کہاں، یعنی کہ میرا اور ان کا مقابلہ کہاں۔ اگر انہوں نے لوگ کھانے کھلائے غریبوں کو، لوگوں کی امداد کری، مدد کری، تو میں نے ان سے بڑھ کر کیے ہیں۔ اگر انہوں نے نیک کام اور خدمت خلق کے حوالے سے کام کیے ہیں تو میں نے اس سے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑ کر چلے آ رہے ہیں، وہ جو کرتے ہیں میں ان سے 4 گنا زیادہ کام کرتا ہوں، تو ان کی اور میری برابری تو ہو نہیں سکتی۔ تو اب تم لوگ کہتے ہو کہ میں ان کی نبوت کو مان لوں، ان کو رسول مان لوں کہ یہ رسول ہیں اور ان کی نبوت کو قبول کروں، تو یہ صورت مجھے گوارا نہیں۔ تو اس طرح تو اگر میں کرتا ہوں تو ہم تو ان کے غلام ہو جائیں گے، جبکہ ہم تو ان کے برابر ہیں، جو کام یہ کرتے ہیں وہی کام میں بھی کرتا ہوں، تو میں ان کا غلام بننا نہیں چاہتا، تو میں یہ انکار کرتا ہوں۔ تو یہ ابو جہل کے دماغ کی فطور تھا اور اس کی جہالت کا درجہ تھا اس کے دماغ کا، کہ اس کا شیطانی دماغ، اس کی شیخی اس کو کس حد تک سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ بتایا کہ کل، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسائشیں انسان کو نہیں دی ہیں، سہولت زندگی میں نہیں دی، دنیا میں نہیں دی ہیں، اور اس کو مشقتوں میں ڈال رکھا۔ اگر سہولتیں دے دی جاتی تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جانتا ہے، وہ انسان کی فطرت کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہی حال ابو جہل کا تھا، اس کو اتنی مشقتوں میں رکھا ہوا، ڈالا ہوا، لیکن وہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس سے انکار کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کرنے کے بجائے ان کے مد مقابل کھڑا ہو کر ان کے برابر، تو ان کی جوتی کی بھی برابر نہیں، اس کی زندگی، اس کے حالات، اس کا دماغ تو خاک دھول ہے، لیکن اس کو گمان کتنا بڑا ہے کہ میں ان کے برابر ہوں، اگر میں ان کی نبوت کو قبول کروں گا تو ان کا غلام بن جاؤں گا۔ اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے، تو کیا کسی نے دیکھا نہیں، جو وہ اتنا بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کام کرا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تو اللہ نے تو اس کو دیکھ لیا ہے، اس کے تو علم میں ہے، تو پھر وہ کیوں اتنا بڑھ چڑھ کے بیان کر رہا ہے کہ میں نے یوں خرچ کرا، میں اتنا اعلیٰ ہوں، میں اتنا افضل ہوں، میں اتنا پیسہ میں نے لگا دیا۔ تو وہ سب انسان کا ضائع ہو جائے گا۔ جو گھمنڈ اور تکبر میں کی ہوئی ہر نیکی یا خدمت خلق کی خدمت، وہ ضائع ہو جائے گی، جو گھمنڈ اور تکبر کے دائرے میں آ گئی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسان و شافتین وہدینہ نجدین، نہیں دی اس کو 2 آنکھیں اور زبان، 2 ہونٹ، اور دکھا دیے اس کو 2 گھاٹی، یعنی کہ 2 گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی ہے، یعنی کہ کھلا کھلا واضح راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھا دیے۔ دونوں راستوں میں، ایک میں خیر اور فلاح کا راستہ ہے اور دوسرا شر اور ہلاکت کا راستہ ہے۔
اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان کے اپنے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان کی صنعت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آنکھ ہی کو دیکھ لو کہ آنکھ کتنی نازک ترین ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں نازک نازک رگیں ہیں، اس کی شریانی ہے، اس میں قدرتی روشنی ہے، پھر ان کی حفاظت کے لیے پردوں کے ذریعے کی گئی ہے کہ تاکہ کوئی چیز آ جائے تو وہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں پلکوں کے ذریعے، اور پلکوں پہ بال رکھیں کہ گرد و غبار اگر آ جاتا ہے وہ پلکوں پہ سما جاتا ہے، آنکھوں کے اندر نہیں جاتا۔ آنکھوں کی حفاظت کس نازک طریقے سے کی ہے، پھر بہوؤں کے اوپر بال اور اس کے اندر سخت ہڈی، اس کے رخسار کے نیچے سخت ہڈی دی گئی کہ اگر آدمی منہ کے بل گر بھی جاتا ہے تو اس کی آنکھ بچ جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ یہ آنکھ کی کس قدر بڑی نازک نعمت بتائیے، آنکھ یعنی کس قدر بڑی نازک نعمت ہے۔ پھر زبان دل اور دماغ کی ترجمانی کرتی ہے، یہ ایک مشین ہوتی ہے جو دل اور دماغ کے اندر چلتی ہے اور اس کے خیالات کو، اظہار کو، احساس کو الفاظ دے کر ہونٹوں کے ذریعے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ ہونٹ زبان کے کام میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں، اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ ابتدائی حالات انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے، پھر اس کی ہدایت اور تائید کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر آسمانی کتابیں آتی ہیں، اور یہ کہ اگر جاہل اور غافل انسان اپنے ہی وجود کی چند نمایاں چیزوں پہ غور کرے تو قدرت اور حکمت حق کے کمالات کا مشاہدہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے اقرار کرو، پھر راستوں میں سے خیر کے راستے کو اختیار کرو۔ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اور آج ہم سورہ بلد کی مزید 5 آیتیں اور کی ہیں، ہم نے 6 سے 10 تک۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید آیتوں کا کل ترجمہ آپ کو ترجمہ و تفسیر بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔